السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ اس وقت ہم موجود ہیں عامر خان صاحب کے پکے دوست اور MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کے ہمراہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی یہ زخمی مسکراہٹ جو ہے اس سے کیا سمجھا جائے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مہاجروں کے مفادات کے ساتھ یہ جو اجتماعی فٹ بال کھیلی جا رہی ہے، اس کا میچ کا نتیجہ کب تک برآمد ہو جائے گا؟ یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اسی سوال کے جواب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بھی رات کو نہیں سو پا رہا، دن میں بھی ایک بے چینی رہتی ہے۔ یہ صورتحال کسی کے لیے بھی خوشکن نہیں ہے۔ صدمہ بھی ہے بہت کہ میرے کچھ ساتھیوں نے اس قدر نادانی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا کہ یہ نوبت کہاں تک جا سکتی ہے ان کے کسی بھی عمل کی۔ اور دیکھیں، پہل میری طرف سے نہیں ہوئی تھی، بس میرا دل اس لیے تھوڑا سا مطمئن ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم چوراہے پہ جائیں اور وہاں اپنے جھگڑے کو لے جائیں، میڈیا پہ جائیں۔ آپ آج بھی کھل کر کے بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں اب بھی بہت ساری باتوں پر پردہ رکھنا چاہتا ہوں، پردہ رکھ رہا ہوں۔ اور اس بات پر ایک بہت بڑا طبقہ مہاجروں کا ایسا ہے جس پر جو آپ سے شکوہ کنہ بھی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جب وہاں سے کھل کر کے بات ہو رہی ہے اور چاند ماری کی جا رہی ہے تو آپ کیوں نہیں، بہت سارے راز ہیں جو آپ کے سینے میں، اس کو افشا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہر بار آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات کر کے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں میرے سننے والے، مجھے دیکھنے والے بہت سمجھدار ہیں۔ میرا ووٹ بینک، MQM کا ووٹ بینک بہت باشعور ہے، اور اس نے ہر برے وقت کا بھی سامنا کیا ہے، ہر سازش کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور اپنی یکجہتی اور اتحاد کو قائم رکھا ہے۔ تو یہ ایک اور آزمائش ہے، انشاءاللہ اس سے بھی ہم سرخرو ہو کر نکلیں گے، مجھے یقین ہے۔ ان کا شکوہ اپنی جگہ بجا ہے۔ میں نے دیکھے بند لفظوں میں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، میں احتساب کا عمل شروع کرنا چاہتا ہوں، جس میں یہ 2/3 جو رابطہ کمیٹی کی ہے یہ میرے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میں تو اب آگے کی بات کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ جن پتھروں کو ہم نے دیا اذن گفتگو، ان کو زباں ملی تو ہمیں پر برس پڑے۔ یہ مجھے بتائیے، کبھی آپ نے وہم و گمان میں بھی سوچا تھا کہ اس وسیم اختر کو، جس کو جیل سے آپ الیکشن لڑوا رہے ہیں، وہ کل سٹیج پہ بیٹھ کے جس تند و تیز لہجے میں آپ کے ساتھ، آپ وہاں ڈائریکٹلی موجود نہیں تھے لیکن مخاطب آپ تھے، آپ کو کبھی گمان گزرا تھا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے نکالیں گے، میں خود لات مارتا ہوں اس میئرشپ پر، جبکہ یہ میئرشپ سے ہی ان کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ اس پر میں پروگرام کے اگلے حصے میں آؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، انہوں نے وجہ یہ بنائی کہ ہم یہ لیتے ہیں سینٹ کے الیکشن کو۔ اچھا، اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اختلافات اپنے عروج پر پہنچ گئے، لیکن ایک میکینزم ہم نے وضع کیا اور ہم نے گھر ہی میں مسئلہ حل کیا، اور میں اس کو میڈیا پر نہیں لے گیا، پبلک میں نہیں لے گیا۔ اس مرتبہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کس نے ایڈوائز کیا، کس نے انہیں پارٹی کا آئین اس قدر پڑھا دیا کہ اب وہ کبھی آج تک تو آئین کھول کے دیکھا نہیں، آئین بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہیں اتنے سالوں میں، اور اب اچانک وہ آئین کی اتنے سارے حوالے دے رہے ہیں اور صرف وہی شکیں اٹھا کر دے رہے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر یہ کوئی ایک فریق آئین کو انٹرپریٹ کر لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا نا۔ جب دوسرے فریق کے پاس بھی بہت مضبوط اور ٹھوس دلائل اور آئین کی شکیں ہیں تو کیا ہم اپنے اب پبلک میں تو لے آئے، کارکنوں میں بھی لے آئے، اب کیا ہم انصاف کی عدالت میں جائیں گے؟ ہمارا یہ جھگڑا وہاں تک پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد نہ یہ تمہارے ہاتھ کچھ آئے گا، نہ میرے ہاتھ کچھ آئے گا۔ بہت نازیبا گفتگو کل ہوئی ہے، میں نے ذاتی طور پہ جو آبزرو کیا، اور میں بڑا اوپنلی اس کو کہہ بھی رہا ہوں۔ دیکھیں، وہاں سے عامر خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کنوینر نہیں بننا، حالانکہ یہ بڑی بنیادی لاجک کی بات ہے کہ اگر آپ اتنی پولیٹکنگ کے اوپر قادر ہیں تو آپ کنوینر بن کے کیوں اپنے گلے میں کوئی پھانسی کا پھندا لگائیں گے؟ آپ اپنا ایک مہرہ آگے کر دیے، وہ آپ کے لیے سارے کام کرے گا۔ دوسری بات، دیکھیں، خالد مقبول صدیقی صاحب نے سب سے زیادہ آبجیکشنیبل حرکت کی۔ انہوں نے یہ فرمایا سربراہ کو اختیار کی نہیں، کردار کی ضرورت ہے، یعنی انہوں نے تمام حدیں کراس کر دیں، اور آپ آج بھی بیٹھ کر کے اور مصلحت کوشی کی ردا اڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے تو حساب کتاب مانگنا شروع کیا ہے نا، تو وہ جو میری جہاں دوستی رہی 25-30 سال کی، اس کو بھی اگر میرے کسی ساتھی نے داؤ پہ لگا دیا اور اتنا جارحانہ انداز اختیار کیا تو پھر میں اس کا مطلب یہ کہ اس میں پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ اصلاحات کا ایجنڈا بڑھاؤں تو رکاوٹ،
اچھے نئے لوگوں کی لانے کی بات کریں تو رکاوٹ، میرٹ پہ لوگوں کو اوپر لانا ہے، ان کو صحیح، جن کو نظر انداز کیا کہ 30 سال میں اب ان کا وقت ہے کہ ان کو لایا جائے. کل انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا، دیکھیں کارکنوں نے، ٹاؤن نے، ڈسٹرکٹ نے کیسے کیسے نام پروپوز کیا رابطہ کمیٹی کے لیے، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، جنہیں کچھ نہیں ملا. آج بھی وہ موٹر سائیکل پر جو ہے اپنے دفتر پر جاتے ہیں اور موٹر سائیکل پر واپس آتے ہیں. اگر ایسے نام اب رابطہ کمیٹی میں آ رہے ہیں تو باقی تو سب آسودہ حال ہیں، متومل طبقے میں چلے گئے. بہادر آباد کے اندر ایک مخبر جو ہر پریس کانفرنس کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، اس نے ذاتی طور پہ مجھے یہ بتایا کہ عامر خان صاحب کے بقول میں نے اپنے بھتیجے یا بھانجے یا جو بھی ان کے صاحبزادے تھے، یہ اس کی موت کا بدلہ MQM کو توڑ کر کے لیا ہے. اگر ایسا درست ہے بھی تو آپ کے خیال میں کیا یہ بدلہ انہوں نے انٹائر پارٹی کے علاوہ قوم سے نہیں لیا؟ دونوں باتوں کا جواب. خالد مقبول بھائی نے یہ جو کردار والی بات کی، اگر وہ اس پر قائم ہے تو پھر یہ ثالثی کیوں کر رہے ہیں، کیوں کرا رہے ہیں، لوگوں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ کی تو ایسے سربراہ سے جان ہی چھوٹ گئی درست، جس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا بہتان لگا دیا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات میں ان کو صرف اتنا کہہ دوں کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے. اور عامر بھائی کے لیے تضاد جذبات میں وہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے. میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے. میرا تو صرف یہ کہنا ہے کہ کل تک میرا فیس یوز ہو رہا تھا، باقی سب لوگوں کے اللے تللے چل رہے تھے، سارے کام ہو رہے تھے، اپنی مرضی کے لوگ نیچے تنظیم میں ڈالے جا رہے تھے. اور جب میں نے باز پرس شروع کی، پوچھنا شروع کیا، تو پھر میرے خلاف یہ ساری محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہوا. ایک بات تو یہ ہو گئی، آج میرا فیس یوز ہوا. خالد مقبول بھائی بھی کافی شریف سمجھے جاتے ہیں، تو کل مجھے شریف سمجھ کر میرا فیس یوز ہوا، اب ان کا فیس ایک یوز ہوگا. بنیادی بات سر، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، اب یہ آئین کی بات دیکھیں، بہت MQM کے آئین میں خالد مقبول ایکٹنگ کنوینر بن ہی نہیں سکتے. ایکٹنگ کنوینر لا محالہ سینئر ڈپٹی کنوینر کو بننا ہے. اگر کہ ان کے جو اقدامات آئینی ہیں، پہلی بات ان کے اقدامات میرے بغیر اجلاس کرنا، مجھے نوٹس دیے بغیر، بلائے بغیر، یہ سارا غیر آئینی، تو وہ جو فیصلے غیر آئینی. وہ جو 350 آدمی لے کر کے بیٹھے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر، اس کو کیا کہیں گے؟ میں تو 350 کو 4 سے ضرب دینے کے لیے بھی تیار ہوں عارفین، کیونکہ میں اس چیز میں بڑا دل رکھتا ہوں کہ اگر ہاں آپ نے 1200 1500 جمع کر لیے، اور پھر میرا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ تھا کہ 7-8 ہزار لوگ میرے ساتھ تھے، تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ ساری تنظیم وہاں، 300 سال کا تجربہ وہاں، یا 30 سال کا تجربہ. سر جتنے اینکرز یہاں پہ آئے ہیں یا جتنے 30 سال میں ایک سربراہ کے کردار پہ آپ یہ انگلی اٹھا رہے ہیں. سر میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اس نے 24 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ سے کئی گنا زیادہ کارکنوں کو جمع کیا، اور وہ چارجڈ کراؤڈ تھا، اور آپ نے جو جمع کیا سب نے مل کے. جتنے اینکرز یہاں آئے ہیں اور جتنے آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی یہ جرت نہیں کرے گا جو میں اس وقت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں آپ کو آپ کی غلطی کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اگر درست ہے تو تسلیم بھی کریں گے. پاکستان میں جو ہماری کرکٹ ٹیم رہی، جب اس کا سربراہ، جب اس کا کپتان عمران خان ہوتا تھا نا، تو کوئی بھی فیلڈر کیچ چھوڑنے سے پہلے اس کے کانسیکوینسز کو 10,000 بار سوچتا تھا. لیکن جب اسی ٹیم کی قیادت جاوید میاں جیسے بندے کے ہاتھ میں آئی، جو ہائیلی کمپیٹنٹ آدمی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بیچارہ بہت ہی سافٹ سپوکن اور بہت ہی مرج المرجان تھے، میلو تھا. تو آپ کے خیال میں MQM پاکستان کا نتیجہ کچھ اور ہو سکتا تھا، جو الطاف حسین سے فاروق ستار تک کے سفر میں ہوا، اور آپ نے بحیثیت ایڈمنسٹریٹر نہیں، آپ نے بحیثیت ایک سافٹ سپوکن سربراہ اپنا رول ادا کرنا چاہا، کیسے ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، ایک شفیق باپ کے طور پر ایک مرغی کی طرح سارے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ کر، اور ایک بھی تبدیلی نہیں کی جو 22 اگست کے بعد ورثے میں مجھے جو رابطہ کمیٹی ملی. اگر مجھے یہ محلاتی سازشوں کا اندازہ ہوتا تو میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے دن سے تھوڑا سا انسیکیور ہو کر لابنگ کرتا، اپنے لوگ کھڑے کرتا، رابطہ کمیٹی سے کچھ لوگوں کو نکالتا، کچھ لوگوں کو لاتا. لیکن میں نے تو کھلے دل سے کہا کہ اب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہم سب ایک فیملی ہیں، ہمیں اس فیملی کی عزت اور مان کو رکھنا ہے. اسی لیے 2 مرتبہ میرے پاس بھی موقع تھا، میں پبلک میں اور میڈیا میں جاتا، میں تو نہیں گیا، لیکن یہ چلے گئے، پہلا فائر کر دیا، مجھے جواب دینا پڑا. دوسری کانفرنس بھی انہوں نے پہلے کی، مجھے جواب دینا پڑا. تیسرا انہوں نے مجھے ہٹا دیا رابطہ کمیٹی سے، تو پھر
जनरल असेंबली बनाना पड़ा जनरल वर्क के इजलास को, और उसका इख्तियार था 6J में कि फिर पूरी राब्ता कमेटी को तहलील करना पड़ा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ हम चले गए। मैंने अभी भी ऑफ़र किए कि आए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कोशिश करते हैं कि कोई हम ऐसी आपने तो जो अंडरस्टैंडिंग। सेनेट इलेक्शन के बारे में भी जो ऑफर की उसको भी नो लिफ्ट का बोर्ड दिखा दिया बहादुराबाद में, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते। देखें ना, ये सियासी तौर पर मुझे इस वक्त इसलिए करना था ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं 12 दिन से जो बात कह रहा हूं वो मेरी इज़्ज़त, मेरी अमलदारी, मेरी सरबराही का मामला है, और सरबराह को बाज़ मामलात में आखिरी फ़ैसले का इख्तियार होना चाहिए। इससे मेरा तो रोना यही है, मैं अल्ताफ़ हुसैन नहीं बनना चाहता, लेकिन ममनून हुसैन बनकर भी रहना मुझे गवारा नहीं है। मैं उसके बीच का कोई मॉडल चाहता हूँ। और अगर मैं सेनेट के झगड़ा मैंने हल कर दिया और मैंने आपको चारों ये नशिस्तों का ये मैंने कह दिया कि आप नामज़द करें, मैं सपोर्ट कर दूंगा। मेरे पास 25 MPs हैं, आपके पास 12 हैं, तो मैं कह दूंगा कि वो इन चारों को वोट डाल दें। लेकिन मैंने गारंटी दी थी कि मैं चारों सीटें भी निकालूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब इस सूरत हाल में आप निकाल सकेंगे नहीं निकाल एम्बिग्विटी इज स्टिल देयर। नाज़रीन, फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सत्तार साहब। सर, बात हो रही थी वसीम अख्तर साहब के बारे में। घर के एक भेदी ने लंका ढाई है और वो बता रहा है कि फ़ारूक सत्तार साहब ने जो 6 अरब रुपए दिए गए थे ग्रांट, उस 6 अरब रुपए में से महज मुबले 1 करोड़ रुपए अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स को यूज़ करते हुए 70 लाख और 30 लाख का एक पैकेज बना के बुलेट प्रूफ गाड़ी दी है अपने दोस्त, अपने यार गार, अपने साथी, अपने हमराज, अपने हमरफ वॉटेवर फैसल सब्ज़वारी साहब को। उनकी ज़िंदगी इतनी कीमती, इतनी नादिर और नायाब क्यों है कि माजिर अवाम को पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, और माजिर अवाम के एक मसीहा के लिए वसीम अख्तर अपने घर के पैसों से नहीं, मेरे और आपके, ये बल्कि आपके भी टैक्स के पैसों से नहीं, एक आवाम के पैसों से उनको गाड़ी दिलवा रहे। आपके इल्म में ये बात थी? ये प्रपोज़ल फ्लोट हुआ था और वक्ती तौर पर हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं था, तो इस हद तक इत्तफाक किया था कि चलें ये कर लेते हैं। लेकिन फ़ौरन ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मुनासिब नहीं है, कोई और तरीका निकालते तो मेरी तरफ से ये मैंने इसकी ममानियत कर दी थी। डिस्पाइट दैट ये काम हुआ? बिल्कुल ममानियत कर दी थी कि ये नहीं होगा। अब उसके बावजूद भी अगर वसीम भाई ने फैसल भाई को कोई गाड़ी ख़रीद के दे दी या उसके पैसे दे दिए, उस पैसे से ख़रीदी गई है, तो ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं इसकी तहकीकात ज़रूर कराऊंगा, ये होना नहीं चाहिए। रावी ये भी कहता मना करने है के कि बावजूद 4.5 करोड़ रुपए की लागत से यानी सड़क बनाई गई और उसके बाद उसी सड़क के लिए 9 करोड़ रुपए जो है वो जारी कर दिए गए, और जब भी ऑडिटर्स आते थे तो उन ऑडिटर्स को उस तामीर शुदा सड़क का मुआयना करवा दिया जाता था। मैं वसीम अख्तर भाई को यही बात समझाता हूँ कि आपकी बहुत सारी चीज़ों से आप गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं, आपकी नज़रों से ओझल हो सकता है, वरना लोग यही समझेंगे कि अल्लाह ना करे इसमें कोई आपका इंटरेस्ट है। ये मैंने बार बार कॉशन दिया, और ये भी होता रहा कि कुछ DMCs में भी वही काम हो रहे हैं और KMC में भी वही फाइलें चल रही हैं। किसी एक जगह से शायद काम हो जाता था और दूसरी जगह से बिलावजह की पेमेंट। आपसे लास्ट जब इंटरव्यू हुआ और यहीं इसी प्रेमिसेस में हुआ, तो मैंने अपना आखिरी सवाल थ्रो किया था कि नैयर रज़ा किसकी पर्ची है, जिसका जवाब आपने खासा तसल्ली बख्श दिया था। आज मैं फिर ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि नैयर रज़ा उन एक लोगों में से एक हैं, और ये तो एक नाम है, इन जैसे और कितने हैं कि जो बाकायदा वहाँ से हैंडल हो रहे थे, ऑपरेट हो रहे थे। आज भी इनकी हमदर्दियाँ वहाँ पर हैं, और इनका प्रैक्टिकली हाल ये है कि जब ये इंटरव्यू नशर हुआ और आपने ज़ाती तौर पर उनसे बाज़ पुरस की, तो उसके बाद उनका एक चमचा मुझे फ़ोन करके मुझे अपने ऑफिस मदऊ करता है चाय के लिए, और जो मामलात हैं उनको सेटल करने के लिए। रिश्वत की बात नहीं कर रहा मैं, यानी जो तरक्याती काम थोड़े बहुत हैं कि थोड़ा सा पैच वर्क और ये और वो, ये इन लोगों का प्रायोरिटी लेवल है। इनको ये नहीं पता कि इनकी नाक के नीचे क्या क्या खेल हो रहे हैं, आवाम कितनी रुल रही है। शाहिद पाशा वॉज वन ऑफ द मैन कि जिसने
ایک اکیلی آرمی کا کام کیا. وہ سارا اسٹیٹ آف ڈینائل جو آپ ود آل ڈیو رسپیکٹ نے قائم کیا تھا, انہوں نے اس کو آئس بریک کی. انہوں نے کھل کر کے کہا کہ بلدیہ میں کھلے عام پیسے لیے جا رہے ہیں, 200 کی جگہ 2000 روپے کا استعمال ہو رہا ہے. وسیم اختر کے شہر کو صفائی نہیں کروا سکتا, اور آپ سے جب بھی پوچھا گیا تو آپ نے گول مول بات کی. وسیم اختر اگر انکمپیٹنٹ ہے, سے اٹ ناؤ سر. میں دیکھیں, میرا جو مقام ہے نا, شاہد پاشا بھی جب کل اس مقام پہ پہنچیں گے تو وہ بھی کچھ باتوں کو انہیں گول مول کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ باتیں کبھی سربراہ اپنے گھر کی خرابیوں کو ہر پڑوسی سے اس پر تبادلہ خیال کرے اور دوسرے محلوں میں جا کے یہ ساری باتیں کرے, یہ کم از کم سربراہ پھر وہ سربراہی کے لائق اور اہل نہیں ہے. اسکرو کر سکتا ہے. ہاں دیکھ, وہ اسکرو کرنے کے لیے تو میں 3 مہینے سے ساری تیاری کر رہا تھا اور کر رہا ہوں, اور اسی میں تو بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئیں جس کو میں اب بھی ورق کھول کے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں. میں اس کو اب بھی چاہتا ہوں کہ یہ پارٹی کے اندر ہی اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے, لیکن صرف وسائل اور اختیار کی کمی کا رونا ہم روتے رہیں گے 2018 کے الیکشن تک؟ کیا اس سے ہم آگے بڑھ کے بھی کچھ کریں گے؟ بیل آؤٹ, عوام ہمیں بیل آؤٹ کر دے گی؟ نہیں کرے گی. نمبر 2, کیا ہماری یہ نااہلی ہے؟ نمبر 3, ہماری بے حسی, عدم توجہی, خود سری ہے؟ یا اس کے بعد ایک اور آخری بات بچتی ہے کہ ہماری ترجیحات ہی ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے واٹر بورڈ کی چیئرمین شپ پہ نظر رکھ لی. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر کچھ مہینوں کے لیے ان کو یہ منصب مل بھی گیا تو جو پچھلے عرصوں میں جتنے کام ہوئے ہیں اس کی الزام بھی تو انہی کو بھگتنا پڑے گا. ووٹرز کو کیسے فیس کریں گے؟ اسی لیے جب یہ واٹر بورڈ لینے کی بات آئی تو یہی سوال پارٹی میں بھی اٹھا, اور اس پر بھی بحث ابھی تک ہو رہی ہے کہ ہمیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ سخت خیال ہے کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لے لینا چاہیے, ہم شاید کچھ خدمت کر لیں گے اس معنی سے. تو ابھی ہم فیصلہ نہیں کر پائے تھے. تو ایک تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ لے کے ہمارے لیے سر عامر خان صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں. فرماتے ہیں کہ تنظیم شہداء کی میں بھی امانت ہے. وسیم اختر بھائی کو یہ کہتا ہوں, نیر رضا کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری ترجیحات کیا رہی ہیں. اگر اربوں روپے آئے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں خرچ ہوئے, تو لوگوں کو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم 2-2 کروڑ کر کے ہم نے ہر UC میں خرچ کر دیے, تو اس میں نظر کیسے آئے گا, اس کی پکڑ کیسے ہوگی, اس کا امپیکٹ لوگوں میں کیسے آئے گا. آپ کو 2-2 کروڑ کے کاموں کی جگہ صفائی پر پیسے زیادہ لگانے چاہیے, نکاسی آپ پر زیادہ پیسے لگانے صفائی تو ہوئی ہے نا, صفائی پر اسی صفائی کا تو رونا رو رہے ہیں. عامر خان صاحب پہ آتا ہوں. کہتے ہیں تنظیم شہداء کی امانت ہے. اس وقت کیوں نہیں آبجیکشن کیا جب شہید ہوئے کارکن؟ واضح کرتا ہوں کہ کبھی کنوینرشپ نہیں لوں گا. فاروق ستار بھائی نے 8 سال بعد بھی حقیقی کے کارکنان کو تسلیم نہیں کیا. نمبر 1, شہر میں جب مار پیٹ قتال کا بازار گرم ہوا تو اس میں ایک طرف خود موصوف بھی موجود تھے. یہ سوال ڈائریکٹ ان سے بھی بنتا ہے, لیکن چونکہ وہ ہتھے نہیں چڑھ رہے ہیں اس لیے میں آپ سے آپ کا حساب لے لوں. دوسری بات, آپ نے اس وقت آ کر کے انکشاف کیوں کیا کہ رابطہ کمیٹی میں سرکاری ملازمین ہیں, جب یہ ساری ہانڈی ابل رہی تھی؟ آپ کو پہلے یہ بات کیوں نہیں پتہ چلی, اور آپ ایک کنفیوز سربراہ کیوں ہیں؟ دیکھیں, میں کنفیوز سربراہ نہیں ہوں. ہاں, میری مروت کا, میری نرم گوئی کا, میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا میرے بہت سارے ساتھیوں نے, اور انہوں نے 23 اگست کے بعد 23 اگست کو جو ایک غیر معمولی ایک بہت بڑا اقدام ہو گیا, جس سے 35-40 سال کی محنت کو ہم نے بچا لیا, اور پھر 1.25 سال میں نے بہت سارے ساتھیوں کی مدد سے اس کو پیروں پہ کھڑا کر دیا. تو جب یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی تو سب کو سینٹ کے الیکشن نظر آنے لگے, سب کو جنرل الیکشن قریب نظر آنے لگے, وہاں سب کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنا انٹرسٹ نظر آنے لگا. تو یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایڈریس کرنے کا. یہ طریقہ نہیں ہوتا جس طریقے سے یہ ایڈریس کیا گیا ہے. سر باٹم لائن یہ, میں چونکہ ایک رائٹر بھی ہوں, اس کے کریٹیو سے جملہ آپ سے اور شیئر یہ کرتا عامر چلوں بھائی کا کہ کہنا غلط ہے کہ میں ادھار کے حقیقی سے واپس آنے. عامر خان بھائی کی واپسی پر ان کی قبولیت کو قائم کرنے کے لیے انیس قائم خانی بھائی سے میں لڑا, خالد مقبول بھائی سے میں لڑا. میں نے سب سے زیادہ راہ ہموار کی تھی کہ اب آ گئے ہیں. اس وقت کے قائد نے یہ مصیبت تو آپ نے کیش پہ خریدی ہے نا سر, پھر اب رونا کیسا ہے؟ جی کہہ رہا ہوں یہ مصیبت تو آپ نے کیش پہ خریدی تھی. دیکھیں, نیک نیتی سے اگر کوئی کام کیا جائے اور اس کا کوئی ایسا نتیجہ نکل رہا ہے, میں اب بھی پورا کا پورا یہ کیس عامر خان بھائی کے خلاف نہیں کھڑا کر رہا, لیکن ہاں میرا یہ خدشہ اور وسوسہ ہے کہ کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا کیا پیچھے مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سر اب جب کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں, پھر 1.25 سال you have to be decisive. Why this indecisiveness sir? مطلب آپ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. It's better late than never. ٹھیک ہے نا, تو میں اب ڈیسائسو ہو گیا ہوں.
سینٹ کا مسئلہ میں نے بیچ سے نکال دیا تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے. اب میں اس 2/3 اکثریت والی رابطہ کمیٹی جو میرے کسی پالیسی فیصلے کو آگے بڑھانے کے لیے 2018 کے انتخابات میں جو ویژن ہے اس کے آگے پارٹی کو کس طرح چلانا ہے, پارٹی میں نئے لوگوں کو کیسے لانا ہے, ہمیں کیا پروگرام شروع کرنے ہیں, جب میں انہی چیزوں میں الجھا ہوا ہوں کہ 5 ڈپٹی کنوینر میرے روزانہ میری غلطی کا اسکور کارڈ بناتے میرے سامنے رکھ دیتے ہیں, تو میں بھی سارے کام چھوڑ کے ان کی غلطیوں پر فوکس کر جاؤں اور میں ان کا اسکور کارڈ انہیں روز دکھاؤں, تو اس طرح پارٹی چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو میں کس منہ سے واپس جاؤں گا؟ جس رابطہ کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا وہ ایک عام کارکن کے ساتھ کیا سلوک کرے گی, عام شہید کے اہل خانہ کے ساتھ کیا کرے گی, اور اب تک کون شہیدوں کے اہل خانہ سے ملتا رہا ہے, ان کی داد رسی کرتا رہا, اسیروں کے اہل خانہ سے سب سے زیادہ کون ملتا رہا ہے؟ آج ان کو شہداء یاد آ رہے ہیں. شہداء کے اوپر آئیں گے سر, لیکن یہ وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے فاروق ستار صاحب سے. سر ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتا چلوں, آپ کو پتہ ہے یہ جنگ لڑنے میں آپ کے جو معاون, جو آپ کے مددگار لوگ ہیں, ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. انفارچونیٹلی مجھے یہ بات آپ کو بتانی پڑ رہی ہے کیونکہ ان میں سے 2 صاحبان آپ کے بارے میں اس طرح کی نازیبا اور اس طرح کی یعنی گھٹیا باتیں اس کو اسپریڈ کرنے کے ذمہ دار ہیں, اور وہ پریس کانفرنسز میں بھی آپ کے آگے پیچھے ہی کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. تو ادھار, اور وہ بھی اس قسم کا ادھار کے ویپن سے کبھی بھی کوئی کسی نے کسی ملک کو فتح کیا ہے, کبھی کسی جنگ کو کوئی جیت پایا ہے؟ دیکھیں, ایک طرف یہ بنیادی اصول ہوتے ہیں, پھر ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی, حکمت عملی, اور اس حکمت عملی میں مختلف ٹیکٹکس ہوتی ہیں. تو ٹیکٹیکلی اسٹریٹجیکلی تو یہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. ایسے مستعار اور ادھار قسم کی سپورٹ جو کل پھر وہ بھی آنکھیں دکھانے, تو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں. دیکھیں, ساری بات یہ ہے کہ 35 سالوں کا میرا ایک شفاف سیاسی کیریئر رہا ہے, ایک غیر متنازع. میں تنظیم کے ہر برے سے برے وقت میں بھی کھڑا رہا, ملک چھوڑ کر نہیں گیا, نئی جماعت میں نے نہیں بنائی یا پارٹی چھوڑ کر نہیں گیا. یہ میرے کریڈینشلز ہیں. اس پر اگر کسی بھی طرح کی کردار کشی کر کے یا کوئی بھی نازیبہ بات کر کے آج یہ کر رہے ہیں, تو یہ میرا نقصان صرف نہیں ہے, یہ پوری قوم کا نقصان ہے, مہاجروں کا نقصان ہے, ہمارے اجتماعی حقوق اور مفاد جس کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کا نقصان ہے. یہ سب کو کمزور کر رہے ہیں. عوام کو سوچنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا مقصد مجھے کمزور کر کے کس کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اس جنگ میں جو آگ کی لپٹیں بلند ہوئی ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آنسوؤں کی برسات کا جو ڈرامہ, نادر شاہی میں اسے کہتا ہوں اور اعلان کہتا ہوں, اینڈ آئی مین اٹ, وہ جو کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, جو فیصل سبزواری آپ کے کندھے پہ نیر بہا رہے ہیں, وہ عامر خان صاحب نے وہاں اپنی ہمدردی کا ایک دکان کھول لی. آپ کے خیال میں اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد جو ویری نیکسٹ مومنٹ وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, یہ تضاد عملی, یہ تضاد بیانی, یہ 2 رخی پالیسی, یہ مہاجروں کا کتنا بیڑا غرق کر رہی ہے, ان کو یہ بدنامی کے کس گہرے سمندر میں لے آئی ہے, اس کا اندازہ کون کرے گا؟ اس کی تلافی آپ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ سامنے کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا؟ اسی صورتحال میں تو آگے بڑھنا اور راستہ نکالنا ہے نا. لوگوں کو اور کارکنوں کو بھی تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی اگر انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تضاد ہے یا 2 عملی ہے, تو میرا بھی تو یہ رونا ہے کہ اس تضاد والے عمل اور یہ 2 عملی اگر یہ ہے وہ 2/3 اکثریت میری رابطہ کمیٹی کی, تو میں اس کے ساتھ کیسے کام کر سکتا ہوں جبکہ اس میں ایک توازن نہ آئے, اس میں وہ لوگ نہ آئیں جو کہ کہیں کسی پالیسی میں, فیصلہ سازی میں ان کا کوئی حصہ بھی بظاہر نظر نہیں آتا, چاہے ان کا انٹیلیکٹ لیول, ان کا سیاسی شعور, ان کا سیاسی تجربہ اگر 30 سال کو 10 سے ضرب دے کے 300 سال کی بات وہ کرتے ہیں, تو میرے بھائی میرے پاس 30 سال والے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جن کو آپ نے کبھی کوئی عزت اور مقام نہیں دیا. اسحاق فلسطینی ہے, نیر اقبال ہیں, کئی ایسے میرے ساتھی ہیں, آئیں پھر ان کو لاتے ہیں, ان کو جگہ دیتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں اور ان سے پھر رائے لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں, میں بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر عامر بھائی کے ماضی کے کردار
کو لے کر آج بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں زخم ہے، تو اس طرح وہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ سارے لوگ آج میرے ساتھ جمع ہو گئے، کیونکہ انہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر فاروق بھائی رہے تو عامر خان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس قسم کے الائنمنٹ میں نہیں چاہتا کہ ہو جس میں کسی کے بغض میں میرے ساتھ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ اب میرا پوائنٹ لے رہے ہیں، الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، اگر ہوتا ہے الیکشن تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ مہاجر عوام کا یہ عجیب سی کھچڑی نہیں بنے گی؟ یہ مجھے بتائیے، مہاجر عوام فاروق ستار کے ایک اتنے فرٹائل کریئر پر نظر ڈالیں، اس کو اپنے اعتماد کا ووٹ بخشیں، یا وہ یعنی بیت الحمزہ اور لانڈی میں بلکہ مقید آفاق احمد اور ایم کیو ایم حقیقی جو خال خال کہیں نظر آتی ہے اس کو ووٹ دیں، یا وہ پی ایس پی کو ووٹ دیں جو اپنے تمام تر ایلیگیشنز جو ان کے اوپر لوگ لگاتے ہیں یا لوگوں کو ان کے اوپر شبہ ہے کہ انہیں کوئی لے کر کے آیا ہے ان کو ووٹ دیں گے، یا اب یہ بہادر آباد کی یہ جو نئی دکان کھلی ہے مہاجر عوام کدھر دیکھے گا؟ مہاجر عوام میں سمجھتا ہوں کہ بہت صابر ہے، پہلی بات تو یہ، اور بہت ریزیلینس ہے اس کی، برداشت، قوت برداشت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی ہے شاید مجھے کسی اور طبقے میں اتنی نظر نہیں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، مجھے اسی پر بڑا اعتماد ہے، اور اس نے ہمیں کسی نہ کسی طرح کنوے کیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے خوش نہیں ہے۔ وہ مجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ بڑے ہیں اور بڑے بن جائیں، جہاں سینٹ کی سیٹیں آپ نے بہادر آباد کی دکان پہ مار دیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، اب 2018 کے الیکشن میں ہماری اجتماعی عزت اور ذلت کا سوال ہے۔ اگر میں یہی رابطہ کمیٹی کے ساتھ جاتا ہوں اور ناکام ہوتا ہوں تو ملبہ تو میرے سر پہ آئے گا، آپ کی بات میں رکھ لوں اور میں چلا بھی جاؤں، بہت بڑا بن بھی جاؤں، لیکن مجھے پتا ہے کہ 2018 تک میں اس بوجھ کو، یہ لائبلٹی کو کیری نہیں کر سکتا۔ میں نے ثالثوں سے کہہ دیا کہ مجھے اس کا حل چاہیے، میری باعزت واپسی، عملداری، کچھ معاملات میں آخری فیصلے کا میرا اختیار، اور پھر یہ جو 2/3 کی تلوار میرے سر پہ لٹک گئی ہے اور جس شان بے نیازی سے اپنے سربراہ کو باہر نکال دیا جاتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر ایک کارکن اور شہید کی فیملی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہوگا؟ یہ کون سے مفادات ہیں جنہوں نے یہ مجبور کیا؟ یہ اصول نہیں، یہ تو تہذیب بھی نہیں ہے۔ جن اصولوں میں تہذیب کی پاسداری آپ نہ کر سکیں، پھر اس اصول کا ڈنکا بجانا جو ہے نا، یہ فضول ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں خود اپنی بات کا پاس کرنا چاہیے، یہ انہیں ماننا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فاروق بھائی واپس آ جائیں، ہم سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، لیکن وہ آئین کو فالو کریں، گویا کہ میں جاؤں تو میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوا جاؤں کہ ہاں میں اب تک آئین کو فالو نہیں کر رہا تھا، سارا آئین تو یہ فالو کرے تھے۔ اچھا، ساری صورتحال میں سب سے زیادہ واپس جاؤں گا انشاءاللہ، کہ جب فاروق ستار میں جاؤں گا واپس اور جاؤں گا اور میں زیادہ آئین کھول کے روزانہ بیٹھوں گا اور ہر آدمی کو اس آئین میں پکڑوں گا، کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا۔ پھر ساری صورتحال میں سب سے زیادہ مذاق خیز بات وہ نہیں جب فاروق ستار کی پریس کانفرنس کے جواب میں وہاں سے فیصل سبزواری اپنی منحنی سی آواز میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ مس میچ نہیں ہے؟ ایک تو نقصان ہے قوم کا، بالکل ہے، لیکن فاروق ستار کے مقابلے میں فیصل سبزواری، ہاؤ وڈ یو ریٹ اٹ؟ اب یہ تو دیکھیں صورتحال پہ منحصر ہے نا کہ وہ کیا، کس کو آگے رکھتے ہیں، کس کو پیچھے رکھتے ہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ فیصل سبزواری کے دل کی بات پوچھے تو فیصل سبزواری بھی شاید یہ کہہ دیں، مجھے یہ ابھی بھی چاہے خوش فہمی ہو، یہ کہیں گے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بات یہاں تک پہنچتی تو میں اس کھیل کا حصہ ہی نہیں۔ سر فیصل سبزواری شاید یہ فیصل کہے، اگر آپ پوچھے اس سے، فیصل سبزواری کو یہ اور شاید بہت کچھ معلوم ہے، اور فیصل شہداء پہ کیوں نہیں گئے، فیصل سبزواری نے شہداء قبرستان کی طرف اپنا رخ کیوں موڑ دیا، امور نوجوانان کی وزارت میں کیا کچھ ہوا، ان کو تو بہت کچھ معلوم ہے۔ فیصل سبزواری بھائی نے یہ بات مجھے امریکن کونسلیٹ کے ریسیپشن میں یہ بات مجھ سے کہی کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کی برخاستگی آپ کو نکال دیں گے، میں نے اس کا مطلب انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ کھیل کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سب بھی کسی اور کے کھیل کے علائے کار بن رہے ہیں، اس میں کون ہے کون نہیں ہے صرف سینٹ کی سیٹوں کا کھیل ہے۔ اچھا، مجھے اختتامی بالکل مرحلہ آ چکا ہے، مجھے فائنل آپ سے سوال پوچھنے کے لیے کہہ دیا گیا، مشورے کون دے رہا ہے؟ یہ مجھے بتائیے صورتحال اگر اسی طرح سٹینڈ سٹل پہ رہتی ہے، آپ اپنی جگہ ڈٹرمنڈ ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہاں سے اسی طرح سے چاند ماری کی جاتی رہے گی، واٹ نیکسٹ؟ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ میں مہاجر عوام کو، کراچی اور سندھ کے شہر کے لوگوں اور پورے ملک کو میں انشاءاللہ تعالی اس اذیت اور اس صورتحال کے رحم و کرم پہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر کوئی فیصلہ آخری بھی کرنا ہے اور مجھے ہی کرنا ہے اور مجھ سے ہی ساری توقعات وابستہ ہے، اور یہ بچوں کی طرح لڑیں، آج مجھ سے لڑ رہے ہیں، اگر میں بیچ سے ہٹ جاتا ہوں تو میں روزانہ ان کی لڑائیاں، کیا وہ آخری فیصلہ سعید غنی کی اس وسعت قلبی سے کی جانے والی آفر سے انسپائر تو نہیں ہو سکتا کہ جس میں فاروق ستار کو انہوں نے پی پی میں شمولیت کی دعوت دی؟ مجھے تو پی ٹی آئی والوں نے بھی آفر کر دی ہے، پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہہ دی ہے، اور پورا پنجاب، وہاں کی جماعتیں،
نیشنل اسمبلی کی ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر 35 سال کی بے لوث خدمت کا یہ صلہ ملے تو پھر اس کھیت کے ارخوشہ گندم کو جلا دو. دیکھیں وہ فیصلہ بھی تو عوام کو ہی کرنا ہے, اور میں کم از کم کسی ایسے انقلاب کو میں لوگوں کو مشتعل کر کے یہ کام بھی کرانے کا روادار نہیں ہوں. اب وہ جب کہہ دیا کہ ہماری سرشت میں کم بخت عدم تشدد عدم تصادم بھرا ہوا ہے. آپ کا پرابلم ایک ہے, میں اگین ایک فتویٰ دے رہا ہوں, آپ کا پرابلم یہ کہ بعض لوگ شریف ہوتے ہیں اور آپ ضرورت سے زیادہ شریف ہیں. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ان کے ساتھ کی جانے والی لیکن شریف آدمی جب بدماش بنتا ہے تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. فلم رئیس. اور یہ تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ان سے کی جانے والی تند و تیز گفتگو کس حد تک آپ کے دل کو چھو سکی اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے یا نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.